بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء سلام علیہم نے کہے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور حمد کے لائق وہی ذات ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بہترین دعا ہے عرفہ کے دن کی دعا۔ بظاہر دیکھیں تو آپ کہیں گے اس میں دعا کیا ہے؟ اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کے کلمات ہیں، لیکن اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ ہوا علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پوائنٹ پر آپ نے اپنے دل کی دعا رکھنی ہے۔ پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کری، اس کی تعریف کری، اور اب وہ علی کل شیء قدیر پہ آپ اپنے دل کی دعا رکھیں: یا الہی اولاد کو نیک بنا دے، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ یا رب خاتمہ بالایمان نصیب کرنا، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ یا اللہ جہنم سے نجات دے دینا، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ کیونکہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے نجات دیتے ہوں۔ تو عرفہ کا دن دعا کا دن ہے۔ اس دن کی خاص کلمات جس کے ذریعے تمام انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی ہے وہ پڑھیں، اللہ کی بڑائی اور توحید بیان کریں، اور کثرت سے اپنے لیے اور اپنی نسلوں اور اپنی پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اب امت کی مغفرت اور اتحاد کے لیے دعا کریں، امت کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور یاد رکھیں بعض چیزیں مخصوص اوقات میں فضیلت رکھتی ہیں، اور اصل اجر کے اعتبار سے فضیلت بتانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی وظیفہ فائدہ نہ دے گا آپ کو یہ پڑھنا اس دن، وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھنا افضل عبادت ہے، نفل بہترین ہے، لیکن صرف عرفہ کا دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا دن بتایا، گڑ گڑانے کا دن ہے اپنے رب کے حضور، اس دن دعا کرنا ہی افضل ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ دعا مانگیں اپنے دل کی، یہی سنت کی پیروی ہے۔ اس کو ایک بات سے سمجھیں، جیسے مثال کے طور پہ فجر کی سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں، لیکن کوئی شخص فجر کی سنتوں کو ظہر کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو اب وہ اس سے وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے اجر تھا۔ تو جس وقت میں جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہی اجر میں فضیلت رکھتی ہے۔ آپ کسی بھی لوگوں کی بتائی ہوئی خود ساختہ عبادت، کسی حضرت نے فرمایا ہے یا امام صاحب نے یہ وظیفہ بتایا یا مولانا صاحب نے اس کا ورد بتایا ہے گا، وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہمیں فائدہ پہنچائے گی، بلکہ وہ الٹا ہمارے لیے بہترین اوقات کو ضائع کرنے کے باعث بنے گی۔ تو اصل دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، تو سنت کے مطابق عمل اللہ کے ہاں قبولیت پاتا ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ دن ہے اور اہم اوقات ہیں، ادھر ادھر کے لوگوں کی فیک اور فیبریکیٹڈ خود ساختہ وظائف میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس دن کو بار بار یہ دعا پڑھیں اور جو بھی دل میں حاجتیں ہوں تڑپ کے رب کے سامنے پیش کریں، اور بھکاری بن جائیں کہ یا رب سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ ضرور عطا فرمانا۔